حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا پیار اپنے چاہنے والے کو دیا، مومنوں کو دیا، مسلمانوں کو دیا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی دیا ہے۔ آپ نے غیر مسلموں کا دل توڑا نہیں، آپ نے اس کے دل کو بھی جوڑا ہے، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ کچھ روایتیں آپ کو سناؤں گا، اور یہ ہو بھی کیوں نہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، چاہے جو بھی عالم ہو، ہر عالم کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ جس طرح کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ کا اخلاق ان کے لیے بھی ہے، یوں کہہ لیں ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے نبیوں کی امت نے نبیوں کی تکذیب کی، ظلم کیا، ستایا، تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ مگر ابو جہل ستاتا رہا، عتبہ ستاتا رہا، منافق لوگ پریشان کرتے رہے، کافر تو کرتے ہی تھے۔ شعب ابی طالب کی تنگیاں آپ نے برداشت کی، طائف میں جسم پر پتھر برسائے گئے، اسے بھی آپ نے دیکھا، برداشت کیا۔ جسم پر وجریاں پھینکی گئی، گردن مبارک پر جوتے رکھے گئے، یہ کافروں نے کیا ہے سب۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کو عذاب نہیں دیا، اس قوم کو ہلاک نہیں کیا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب، آپ جس قوم میں ہیں، میری شان نہیں کہ اس کو ہم عذاب دے دیں۔ تو حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ یہود، غیر مسلموں میں یہودی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت بڑھے ہوئے تھے، بہت آگے جا چکے تھے، طرح طرح کے حربے اپناتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، ہر زاویے سے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی سے ان کو جواب دیا۔ کیا؟ آج ہم اپنے بھائی کو سختی میں جواب دیتے ہیں، چچا کو بھتیجا سختی میں جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحیح سے ایک دوست سے، ایک لڑکا ایک لڑکے سے بات نہیں کر رہا، ایک مومن سے بات نہیں کر رہا۔ حضور اسے بھی نرمی سے جواب دیا کرتے، اور اپنے اصحاب کو بھی نرمی کی تلقین فرماتے، نرمی کو اپناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی گروہ حضور کی خدمت میں آیا اور شرارتاً السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا۔ کیا کہا؟ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، یعنی تم پر ہلاکت ہو، تم پر موت ہو۔ السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، اور یوں کہتے ہیں السلام کو تو تم پر موت ہو۔ تو یہودی نے حضور پر جو سلام بھیجا اس طرح سے السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی نہیں بلکہ تم پر موت ہو۔ یہودی اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ لگ گئی کہ میں نے انہیں کہا کہ ہلاکت تم پر ہو اور انہیں ملامت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے۔ کیا؟
نرمی پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں جواب میں کہہ دیا تھا علیکم، یعنی تم پر بھی، صرف اتنا کہا آپ نے، تم پر بھی۔ یہ رویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کے ساتھ ہے۔ ہمارا رویہ اس طرح کا اپنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آج اگر گھر میں ماں بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرتے، پوچھنے نہیں جاتے، ارے ہے جلدی سے مر جائے چھٹکارا پا جائیں۔ باپ بیمار ہے تو پوچھنے نہیں جاتے، بھائی بیمار ہے نا، پڑوسی تو چھوڑ دیجیے۔ آج کل کا ماحول ایسا بن گیا کہ پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہے، ارے جانے دو یار، اپنا کام کیا بن تو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس نبی کی امت میں ہیں ان کی عادت یہ تھی، ان کی سیرت یہ تھی، ان کی خصلت یہ تھی کہ آپ، ان کا کردار ایسا تھا کہ آپ اپنے تو چھوڑیں، غیر مسلم کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے، پوچھنے کے لیے پہنچتے، کیا ہو گیا، بیمار ہو، عیادت کرنے پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے درد کا احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہوتا تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے، آپ اس کی پرسش کرتے، آپ اس کے بارے میں پوچھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان غلاما یہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی تھا، کیا تھا؟ ایک خادم، خدمت کرنے والا ایک یہودی تھا جو بیمار ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بتائیے یہودی ہے، خادم تو ہے مگر یہودی ہے، تو آپ لے جا رہے ہیں نا پرشش کے لیے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں نا۔ حضور کی عادت، حضور کا کردار، حضور کی سیرت یہ ہے کہ غیر مسلم اگر بیمار ہے تو اس کی پرشش کے لیے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو پوچھا نہیں جا رہا ہے، دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے صاحب، اب تو سلسلے کی دوری ہو گئی ہے نا، ایسا ہے نا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کا درس تو یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوس میں غیر مسلم بھی بیمار ہے تو جاؤ اس کی عیادت کو جاؤ، پوچھو، اس کی تیمارداری کرو، پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دو، اس کی مدد کرو۔ آج تو ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے، اپنوں کو نہیں پوچھتے۔ آج کوئی ہمارے گھر آ جائے، اگر فون کر کے کوئی مہمان آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوچتے ہیں کیا بوجھ آ رہا ہے نا، کوشش کرتے ہیں کہ ٹل جائے اور اسے کہہ دیتے ہیں میں ابھی تاج باغ میں ہوں، رہتے ہیں گھر پہ ہیں، کہتے ہیں تاج باغ میں رہتے گھر پہ ہیں اور کہتے ہیں میدان میں، یعنی وہ مہمان ہمارے گھر نہیں آئے۔ اور اگر مہمان آ بھی گیا تو اکثریت ایسی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے، اگر کوئی غیر مسلم بھی مہمان ہوتا تو آپ اس کی خوب ضیافت کرتے۔ آج کا عالم تو ایسا ہے کہ مہمان تو چھوڑو، اگر امام ہے بس مطلب اتنا ہی رکھتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں اور چلے جائیں۔ امام حجرے میں بھوکا مر رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، کسی کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ اس کی فیملی نہیں ہے، خاندان والا نہیں ہے، وہ چائے کیسے پیتے ہوں گے، وہ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے، وہ پانی کیسے پیتے ہوں گے۔ کوئی مطلب نہیں آج کے مقتدیوں کو، الا ماشاءاللہ چھوڑ کر، ملت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں آئے نماز میں، اگر نماز میں امام صاحب غائب ہیں تو چیمی گوئیاں شروع، کہاں ہیں؟ لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی، پتہ نہیں ایک بار چل کے پوچھ رہے امام صاحب کھائیں کہ نہیں کھائیں، پانی پیے کہ نہیں پیے،
عصر بعد بھوک لگ گئی ہوگی، کہاں گئے ہوں گے، یہ نہیں۔ ارے امام، مہمان تو چھوڑیں، ایک مہمان آپ کا امام بھی ہے۔ مطلب ہے نماز سے، ہاں نماز میں اگر نہیں ہے تو پھر چائے خانوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرو کہ نہیں آیا، پتہ نہیں، ان کو بھگاؤ، ہٹاؤ۔ 5,000 سیلری دے رہے ہیں، 5,000 دے کے نوابی کر رہے ہیں، ایک دم باس بن رہے ہیں امام کے، پتہ چلا یہی امام ہے وہ مقتدی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مہمانوں کی خدمت کی ہے، اپنے تو اپنے غیر کی بھی۔ میں ایک حدیث شریف خاص طور سے پیش کرتا ہوں جس سے حسن سلوک کا ایک جاذب پہلو مہمان نوازی سامنے آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی مہمان نوازی کی۔ کس کی؟ مومن کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، ایک کافر کی مہمان نوازی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری منگوائی اور اس کا دودھ دھلوایا، اس کا دودھ اس کو دیا گیا پینے کے لیے، اس کافر مہمان کو، وہ پی گیا۔ پھر ایک دوسری بکری منگوائی، آقا نے پھر اس کا دودھ دھلوایا اور پھر اس کافر مہمان کو دیا، پھر وہ پی گیا، دوبارہ بھی پی گیا، ہے نا۔ پھر تیسری بار حضور نے ایک بکری منگوائی، اس کا بھی دودھ دلوایا، پھر اس کو دیا پینے کے لیے، پھر وہ پی گیا۔ آج ایک کپ اگر چائے پلا بھی دیتے ہیں تو اندرون میں ایک احساس ہوتا ہے میں تو ان پہ احسان کر رہا ہوں۔ اس کافر مہمان کی مہمان نوازی حضور اس طرح کرتے ہیں کہ تیسری بکری منگوائی، تیسری کا بھی دودھ دیا گیا، وہ پی گیا۔ معلوم ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکری منگوائی اور 7 بکریوں کا دودھ دلوایا اور اس کو پیش کیا، وہ 7 بکری کا دودھ پی گیا۔ رات گزارتا ہے وہ شخص، رات گزرتی ہے، وہ صبح ہوتی ہے تو صبح میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور حضور کے اس مہمان نوازی کے انداز کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا ہے۔ آج تو ہم اس طرح غیروں کے ساتھ تو چھوڑیں، اپنوں کے ساتھ، ایک مولوی کے ساتھ، ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح ویوہار پیش کرتے ہیں تو کیا بدلے گا؟ اس کا اخلاق تک نہیں بدلتا، اس کی تہذیب نہیں بدلتی، اس کا تمدن نہیں بدلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے اس کافر مہمان کی مہمان نوازی کر کے درس دے دیا کہ تمہارے گھر پہ جو بھی آئے اسے لوٹانا نہیں، کھلانا کچھ نہ کچھ، اس کی مہمان نوازی کرنا ہے نا۔ آج اگر اشرفی، رضوی، مداری، صابری، میں صابری ہوں، ارے اشرفی میرے گھر آیا ہے، اس کو نہیں پلانا ہے۔ میں اشرفی ہوں، میرے گھر رضوی آیا، نہیں پلانا ہے۔ میں رضوی ہوں، اشرفی آیا، نہیں پلانا ہے نا۔ ایسا بھی چل پڑا ہے۔ حضور کا یہ درس نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو بھی آئے، مہمان آئے، تمہارا کام ہے ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ جس طرح حضور نے اس کو 7 بکری کا دودھ منگوایا، وہ پیتا چلا گیا۔ حضور کے اس اخلاق کو دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا ہے۔ ارے یہ تو حالات بہتر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی درمیان کافروں کا خیال رکھا ہے، وہاں بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، ہے نا۔ اخلاق کا مظاہرہ حضور نے جنگ کے میدان میں بھی۔ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں نے پانی کے چشمے پر حوض پر قبضہ کر لیا، وہاں پڑاؤ کر لیا، تو حالت جنگ کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انہیں پانی لے لینے دو، کافروں کو، کس کو؟ کہ جنگ بدر میں مخالف تھے، کہا پانی لینے دو، آپ نے پانی لینے سے روکا نہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ جب وہ قیدی بن کے آئے، حضور نے فرمایا ان کے ناک اور کان کاٹو مت، مسلسہ مت کراؤ۔ ایک مقام پہ یہ بھی ملتا ہے، حضور نے کہا ان کے بچوں کو مارو مت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے۔ ہمیں کون سنائے گا؟ ہم سناتے ہیں تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مزاج سے ہٹ کر کوئی بات کر دیں، پھر دیکھیں اختلاف کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں۔ مزاج سے ہٹ کر کوئی پوسٹ کر دیجئے، پھر دیکھیے کتنے کمنٹس ہوتے ہیں۔ اب مثبت بات رکھیے تو کوئی چرچا نہیں ہے نا، کوئی توجہ نہیں اس پر۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہوں گا ابھی غیر تو چھوڑیں، آپس ہی میں اپنوں ہی کے ساتھ رہنے اور سہنے کا ڈھنگ سیکھ لے، مسلمان سلیقہ سیکھ لے۔ جو کچھ صحیح بیان ہوا رب کی طرف سے ہے، جو کچھ غلط بیان ہوا میرے نفس کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔